ہوگی. اطمینان سے بیٹھے، درمیان میں اٹھنے کی فضا نہ بنائے. انشاءاللہ مسجد باغبان کے اندر 10 بجے عشاء کی اقامت ہے، اس لیے عشاء کی نماز باجماعت وہاں ادا کی جائے گی. اب میں قاری فیاض احمد صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ قاری صاحب تشریف لائیں اور آیات بینات کی تلاوت سے جلسے کا آغاز فرمائیں. قاری فیاض احمد صاحب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا إن قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق
وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا صدق الله العظيم. عمر فاروق صاحب آپ کے سامنے ہدیہ ناک پیش فرمائیں گے. تیرے تذکرے کے قابل میری عاجزی کہاں ہے، تیرے تذکرے کے قابل میری عاجزی کہاں ہے، تیرا نام ہے محمد، تیری بزم آسماں ہے، تیرے تذکرے کے قابل میری عاجزی کہاں ہے، کہیں کفر کی سیاہی، کہیں ظلم کا دھواں ہے، کہیں کفر کی سیاہی، کہیں ظلم کا دھواں ہے، چمک اے ازل کی سورج تیری روح
روشنی ہے چمک اے ازل کے سورج تیری روشنی ہے وہ حبیب کبریا ہے جو کلام نور لایا وہی ذکر ہر ورق ہے وہی زیب داستاں ہے وہی ذکر ہر ورق ہے وہی زیب واسطہ ہے تیرے تذکرے کے قابل میری عاجزی کہاں ہے میرا کچھ نہ کر سکے گی نئی دور کی اداسی ابھی اے زمین بطحا تیری آرزو جواں ہے ابھی اے زمین بطحا تیری آرزو جواں ہے تیرے تذکرے کے قابل میری عاجزی کہاں ہے میرے روح کا وطن میں جسے کہتے ہیں مدینہ یہی میری پہلی جنت یہی زینے جنا ہے یہ میری پہلی جنت یہی زینے جنا ہے انہیں وادیوں سے ہو کر کوئی رہنما گیا تھا اسے کہے کشا نہ کہے یہ غبار کارواں ہے اسے کہے کشا نہ کہے یہ غبار کارواں ہے تیرے تذکرے کے قابل میری عاجزی کہاں ہے تیرا نام ہے محمد تیری بزم آسماں ہے تیرے تذکرے کے قابل میری عاجزی کہاں ہے السلام علیکم محترم حاضرین الحمدللہ حضرت تشریف لا چکے ہیں ہمارے لیے یہ بڑی سعادت کی بات ہے کہ ہمارے درمیان ایسی عظیم ہستی موجود ہے جو اس وقت امت کا درد لے کر ملک کے کونے کونے میں ان مسائل کو حل کرنے کے لیے یہ حضرت کی شخصیت بنفس نفیس خود پہنچ جاتی ہے اور الحمدللہ ہم سب کے لیے ایک بڑی ہمت اور حوصلے کا آپ جو ہے ذریعہ بنتے ہیں اللہ پاک کا احسان ہے آج جیسے ہی حضرت میسور تشریف لائے آسام کو فون کر کے وہاں کے حالات دریافت کر رہے ہیں آپ اندازہ لگائیں ابھی بیٹھے بھی نہیں حضرت سیدھے بیٹھے بھی نہیں فوراً حضرت کو آسام کے نوجوانوں کی فلم کو بڑی خوش نصیبی سے آپ کو سننے کا موقع مل رہا ہے حضرت نے ہم جمعیت علماء میسور سب سے پہلے حضرت کی آمد پر حضرت کا استقبال جمعیت علماء مجلس العلماء اور میسور کے علماء و عبائدین کی جانب سے کرتا ہوں
ہمارے اس جمعیت کے ریاستی صدر حضرت مولانا مفتی قربان صاحب اور ہمارے ابھی 1 ماہ کا باقی ہے، ان کی قیادت میں اور یہ جب سے میئر بنے بہت سے کام میسور کے مسائل کارپوریشن کے جو حدود میں آتے ہیں ان مسائل کو انہوں نے حل کیا ہے ان کی آمد پر، اور اسی طرح اسٹیج پر بہت سے علماء کرام بیٹھے ہوئے ہیں اور معاہدین بیٹھے ہوئے ہیں فرمائیں۔ میں بہت سو کے نام لیا ہوں اور بہت سو کے نام نہیں لیا، سب کا فرداً استقبال کرتے ہوئے یہ جو جمع غفیر یہاں پر سامنے ہے، جو کئی اضلاع سے دور دراز مقامات سے اس سردی کے موسم میں یہاں پر بیٹھا ہوا ہے، سب کا میں فرداً استقبال کرتے ہوئے مرحبا اہلا و سہلا کہتے ہوئے آگے کی کارروائی جاری رکھنے کے لیے، کیونکہ ہمارے مقامی علماء کرام سے بھی ہم کو کچھ اس موضوع پر سننا ہے، میں سب سے پہلے حضرت مولانا رفیع الدین صاحب مدظلہ سے درخواست کرتا ہوں کہ 10 منٹ، کیونکہ وقت کم ہے اس لیے بعد اب درخواست ہے ان مقامی علماء کرام سے کہ 10 منٹ اپنے جو ہے اس عنوان پر اپنے مواعظ سے ہمیں استفادہ کا موقع دیں۔ سب سے پہلے میں حضرت رفیع الدین صاحب یا شہر کے علماء کو سننے کے لیے اتنا بڑا مجمع جمع نہیں ہوا ہے، ہمارے بیانات سنتے رہتے ہیں، لہذا میں کچھ کہیں بغیر حضرت کی بات سننے اور حضرت اور آپ کے درمیان رکاوٹ بننے سے بچنے کے لیے آپ کو سامنے سے ہٹنا چاہتا ہوں۔ صرف الامر فوق الادب کے تحت 2 باتیں عرض کر کے ختم کروں اور اپنی ذاتی اختلافات ان سے ہٹ کر قوم کے واسطے ایک ہونے کی کوشش کریں۔ مختلف